اب ایک چھوٹا سا دو تین مسئلے اور ہیں، آئندہ کے جو ہمارے درس ہوں گے وہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے، یہ تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا یہ والا مسئلہ جو ابھی ہم نے بیان کیا، لیکن اب جو ہوں گے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ کے بھی، کیونکہ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو کبھی ڈسکس نہیں ہوتے، کسی انڈر میں نہیں آتے، کسی ہیڈنگ میں، وہ ہم، کیونکہ یہ ایک مشہور ہے یہ بات کہ جلی ہوئی روٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ جلا ہوا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال ایک دماغ میں یہ چیز رہے کہ جلی ہوئی روٹی کا کھانا، کیونکہ بہت سے جو افراد ایسے ہیں، بعض اوقات ایک مولانا صاحب سے بھی میں نے سنا کہ جلی ہوئی روٹی کا کھانا انہوں نے ایک تقریر کے اندر کہا کہ یہ حرام ہے کھانا اور جائز نہیں ہے. آغا سستانی کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جلی ہوئی روٹی کھانا جائز تو ہے، یا ایسا کھانا بھی یعنی حرام نہیں ہے اس کا کھانا. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے جب بعض اوقات بہت روٹیاں جو ہیں وہ جب اس طرح سے سیکی جاتی ہیں کہ اس کے اوپر ایک کالا سی اس کے اوپر آ جاتی ہے جلنے کی وجہ سے، تو اگرچہ یہ چیز جائز تو ہے، لیکن اگر یہ صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے، کیونکہ تندور کے اوپر جو لوگ روٹیاں لینے جاتے ہیں، خواتین تو عام طور پہ نہیں لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات بہت زیادہ وہاں روٹیاں سکواتے ہیں کہ نہیں ابھی اور اس کو کڑک کرو، اس کو اور جلاؤ، اس طرح سے لے کر جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ان کو اوپر سے جھاڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو جلی ہوئی چیز ہے یہ اس لحاظ سے نقصان پہنچانے والی ہو سکتی ہے، جب ہم آگے چل کر ذکر کریں گے. ایکریملائٹ کے نام سے ایک خاص، یہ جو جلنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک سمجھنے کے لحاظ سے کیمیکل آ جاتا ہے جو کہ کارسینوجینک ہوتا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے، یعنی وہ کینسر پروڈیوسنگ بھی ہو سکتا ہے. تو عام طور پر ٹوسٹر کے اندر بھی ڈالنے سے کبھی کبھار یہ چیز یعنی زیادہ جل جاتا ہے وہ. تو یہ جو کالک آ گئی ہے اس کو آپ کھرچ کے ہٹا دیں، یہ نہیں کہ پورا ہی ٹوسٹ آپ اٹھا کر پھینک دیں، نہیں، یہ آپ ان کے اوپر سے کھرچ کے ہٹا دیں جو بلیک چیز آ گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کو صحت کے اعتبار سے نقصان کر سکتی ہے. تو ٹوسٹر میں عام طور پہ دیکھا ہے کہ زیادہ اگر اس کو ہیٹ اپ کر دیا جائے تو وہ کچھ جل جاتا ہے، تو اتنا حصے کو نکال کے الگ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر یہ جو گولڈن براؤن اس کی کلر گائیڈ ہوتی ہے کہ یہ اتنا معمولی سا اگر ٹوسٹر کے اندر ڈالنے سے یا توے کے اوپر آپ سیک رہے ہیں، اس حد تک ہے. جو ابتدائی دو ہیں تب تو اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو کالک آ گئی تو یہ ایکریملائٹ جو کیمیکل ہے جو کہ جلنے وغیرہ کی وجہ سے اس میں آ جاتا ہے، تو یہ پھر صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہ کینسر پروڈیوسنگ جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں خواتین میں، اور مختلف یہاں پہ کینسرز جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں چیزوں میں، تو وہ ان آدمی کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھے. تو یہ عام طور پر ٹوسٹر میں رکھنے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو جو بہت زیادہ کالک جس کے اندر آ رہی ہے یا بلیکنس، اس کو آپ کو الگ کر دینا چاہیے، بس ایک نارمل طرح سے اس کو رکھیں. یا عام طور پہ لوگوں کو بڑا پسند آ رہی ہوتی کھرچن جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایرانی تو خیر بہت ہی اس کو پسند کرتے ہیں، ان کے ہاں تو بڑی ایک اسپیشیلٹی ہے کہ نیچے جو کھرچن وغیرہ ہے وہ اسے لے کے الگ سے چاول کے اوپر رکھا جاتا ہے، شاید اس کی تھوڑی سی کاسٹ بھی اور زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ والا پارٹ بھی اکثر ذرا زیادہ جلا ہوا ہو جاتا ہے. تو جلا ہوئے اس پارٹ کو پھر آپ کو الگ کرنا پڑے گا، وہ ایکریملائٹ اس کے اندر آ سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہلکی پھلکی سی اگر وہ براؤن ہوا ہوا ہے چاول نیچے سے تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اگر وہ بلیکش اگر ہو جائیں تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے عام طور پر باربیکیو جو آئٹمس ہوتے ہیں، ان کو بھی زیادہ جب آپ اس کے اوپر کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کالک سی آ جاتی ہے. تو وہی جو کیمیکل اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے جو کہ صحت کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے. اگر اس طرح سے ہو تو اسے کھرچ کے ان کو الگ کر دینا چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے جو فرینچ فرائز ہیں اس کے اندر بھی اگر یہ آپ نے زیادہ دیر پکائے تو یہ بھی زیادہ ڈارک براؤن اگر ہو گئے تو اس پہ بھی ایکریملائٹ کی ایک لیئر جو ہے وہ آ جاتی ہے جو کہ نقصان دہ ہوتی ہے. لوگوں کو کرسپی اور وہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دوپہر میں اس وقت، جب کہ آپ کے کافی ساتھ بھوکی ہیں، اس کو دیکھ کے کافی آپ کا بھی دل للچا رہا ہوگا. تو بہرحال یہ کڑک ٹائپ کے جو اس طرح سے ہوتے ہیں اور براؤنش ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ، تو پھر یہ نقصان دہ اس لحاظ سے ہو سکتے ہیں، اس میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے جو بیچ میں ایک آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے فرینچ فرائز یا چپس اور یہ جو اس طرح سے بنتے ہیں آلوؤں سے بنتے ہیں. عام طور پر بھی ایک تحقیق یہ ہے کہ آلوؤں کو ریفریجریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کا یہ ہے کہ گلائسیمک انڈیکس جو ہے اس سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ
کک کیا جاتا ہے ان کو تو اس میں ایکریملائٹ کی جو کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس کو عام باہر روم ٹیمپریچر پہ ہی رکھنا چاہیے آلوؤں وغیرہ کو. ان کو ریفریجریٹ نہ کرنا چاہیے. وہ اتنا ہی لے کر آئیں, اتنے سارے لانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کہیں خراب ہو جائیں گے. یہ تو سبزیاں تو عام طور پر روز کے روز بھی جو ہے وہ لانی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ان کو اس میں نہ رکھیں. البتہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چاول ہیں ان کے متعلق صحت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو اگر آپ فریج میں رکھ لیں, ٹھنڈا کریں چاول کو, بجائے کہ گرم وہ باہر رکھے رہیں تو ان کا گلائسیمک انڈیکس بڑھتا جاتا ہے, یعنی شوگر کافی کانٹینٹ بڑھ جاتا ہے ان کا. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ چاول فریج میں رکھے, پھر اسے باہر نکالے, پھر دوبارہ فریج میں رکھے, پھر باہر نکالے, اب جو استعمال کریں گے تو شوگر کا پیشنٹ بھی اگر اسے کھائے گا تو اس کے گلوکوز بہت اوپر نہیں جاتی, اور بہت لمیٹڈ سمجھیں کہ وہ ایک لوتھڑا سا چاول کا ہو جائے گا جو کہ شوگر کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہوتا. لیکن آلوؤں کے متعلق جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ گلائسیمک انڈیکس ریفریجریٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے, جو بھی تحقیق آئی. تو بہرحال اچھا, اب یہ والی چیز یہ کہ ہائی ٹیمپریچرز کے اوپر ہی جو عام طور پر سگریٹ پی جاتی ہے, اس کے اندر ہمارے یہاں سگریٹ اسموکنگ پہ بھی پورا ایک درس اس کے نقصانات اور فقہ احکام پہ ہو چکا ہے. اس میں بھی ایکریملائٹ کی جو ہے کنسنٹریشن اس میں بڑھتی ہے, جو کہ دھوئیں میں اس آدمی کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور جو پیسو اسموکنگ کر رہے ہیں گھر میں اور افراد بیچارے جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں لیکن ابا کے ظلم کا یا بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں, وہ گھر میں سگریٹ پی رہے ہیں اور سب کو دھواں جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں اس طرح سے. تو یہ والی چیز ان کے اندر بھی جاتی ہے. اور پیسو اسموکرز جو ہوتے ہیں, یعنی جو خود تو نہیں پی رہے لیکن دھواں ان کے اندر جا رہا ہوتا ہے, ان میں بھی یہ والے خطرات, پیسو اسموکنگ میں بھی کینسرز وغیرہ کے خطرات اچھے خاصے نمایاں حد تک ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے یہ ایک مسئلہ رہا. اچھا, ایک چیز اور بھی, ایک تو ان چیزوں کو جو جلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو خبائث بھی کہا جاتا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس کو کھانے سے طبیعت متنفر ہو, جلی ہوئی کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں تو اس کو بھی اسلام نے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا ہے. لیکن اصلا ایک چیز ہے کہ جو کہ حدیث میں بھی آئی ہے, لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ تو کسی کو نقصان دینے کا حکم ہے اور نہ ہی خود نقصان اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ والا جو مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی ہر مسئلے کے لیے کوئی حدیثی موجود ہو, جو کہ آج کل بہت سارے ہمارے اخباری ٹائپ کے کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کی حدیث بتائیے, اس مسئلے کی حدیث بتائیے. بعض اوقات ایک اصول جو ائمہ نے بتایا اس سے ہزاروں مسائل کا استخراج ہوتا ہے. تو یہ خود اتنا ایک اہم قانون ہے کہ اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. آیت اللہ سیستانی کا پورا ایک رسالہ لا ضرر ولا ضرار, یا حدیث لا ضرر جس کو کہا جاتا ہے, اس موضوع پر ایک غیر مطبوعہ ان کا پورا ایک رسالہ موجود ہے جو سمجھنے کے لحاظ سے ایک پوری کتاب ہے, جو صرف اس مسئلے کی حد تک ہے کہ اسلام میں نہ تو نقصان دینے کا حکم ہے نہ نقصان اٹھانے کا حکم ہے. تو ہم ایسی چیز کیوں کریں کہ جلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں اور خوب ابھی آپ نے جتنی کھرچنے کھا رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے سکے ہوئے ٹوسٹ کھا رہے ہیں اور روٹیاں اس طرح سے جلی ہوئی کھا رہے ہیں کڑک اور بڑا مزہ آ رہا ہے اسے کھانے میں. تو بہرحال یہ نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں کو بھی جو صحت کے اعتبار سے ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اگرچہ آج اس طرح کے چھوٹے 4 مسائل کے اوپر مجھے گفتگو کرنا تھی, لیکن 2 مسئلے پھر رہ گئے, لیکن کیونکہ وہ بات سے بات نکل جاتی ہے بعض اوقات اس میں ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اب ہم چھوٹے مسائل کے اوپر جو ایک ہی نشست میں کوشش کریں گے 4-6 مسئلے آ جائیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں, ابھی آپ نے سنا روٹی کے سلسلے میں, جلی ہوئی روٹی وغیرہ کا مسئلہ, تو بہت سی حدیثیں ایسی آتی ہیں جس پہ ہماری ایک الگ سے ہوگی کہ روٹی کو خرید کر مت کھاؤ, اس سے مثلا فقر و فاقہ آتا ہے. اور تو یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آج کل تو ہوٹل سے روٹی خرید کے لائی جاتی ہے, اور پورا ایران تو گھر میں روٹی پکاتا ہی نہیں. بلکہ ہماری ایک رشتہ دار جو ہیں جو ایران میں ان کے شوہر گئے تھے اور وہ وہاں جا کر یعنی جاب کے سلسلے میں گئے تھے, جب مکان ڈھونڈ رہے تھے تو وہ ظاہر عورتوں کی تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچن دیکھیں کہ اس کا کیسا ہے, مکان کرائے پہ لینا ہے. تو سارے ایرانی حیران پریشان ہو کے پوچھتے تھے کہ کچن کا آپ کو کرنا کیا ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کیونکہ باہر کھانا کھایا جاتا ہے, روٹی بھی باہر سے پک کر آتی ہے, تو وہاں کچن کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو وہاں تو پورا ایران میں تو سسٹم ہی ایسا ہی چل رہا ہے کہ ساری روٹیاں جو ہے تندور سے آتی ہیں اور خرید کے کھائی جاتی ہیں. تو پھر ان حدیثوں کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہ ہم کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ لوگوں کو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک پوری ایک سیریز ہوگی کہ عورتوں کی مذمت کی جو احادیث ہیں, جس میں عورتوں کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے, اور مرد خاص طور پر شوہر حضرات طنز کرتے ہیں عورتوں کے اوپر کہ دیکھو یہ تمہارے متعلق تو یہی اس طرح سے حدیثیں آئی ہیں.
تو ان کا صحیح مفہوم کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو تطبیق کیسے کیا جاتا ہے، کیا وہ واقعی آپ کی مذمت میں ہے بھی یا نہیں، یہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارا گفتگو موضوع ہوگا. چاہ رہے ہیں کہ صرف فقہ کی حد تک نہ رہے، تو یہ چیزیں اور بھی جو اس میں ہیں وہ بھی آپ کے علم میں آتی رہیں کہ ان میں اسلام کا صحیح مفہوم کیا ہے. تو یہاں پر گفتگو ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ سے نئے موضوعات پر گفتگو جاری ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.